السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ منظر اب تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل ایم ایس اردو کلاسز پر۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیل والے آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ دوستو، اس سے پہلے والے ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ درخشاں اردو کلاس 10 اور کہکشاں اردو کلاس 12 کا اور اردو قواعد پڑھاؤں گا۔ تو آج کا ویڈیوز میں ہم آپ کو پڑھانے والے ہیں درخشاں اردو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ درخشاں اردو یہ رہا آپ کا، اور آپ کا روشنی اردو وہ بھی پڑھاؤں گا۔ اس دونوں بک سے آپ کا ایگزام میں 70 نمبر کے پوچھتے ہیں، اور آپ کا 30 نمبر اردو قواعد سے پوچھتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ فہرست یہاں سے جو آپ کا فہرست ہے یہ رہا، یہاں سے آپ کو 5 نمبر کے پوچھتے ہیں۔ یہ رہا فہرست، کیسے پوچھتے ہیں بتا دوں آپ کو کہ حمد خدائے عز و جل یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو آپ کیا بولیے گا؟ شبنم کمالی۔ یا پھر شبنم کمالی کا کون سا حمد لکھا ہوا ہے؟ تو کیا بولیے گا؟ حمد خدائے عز و جل۔ یا پھر آپ کے نصاب میں، آپ کے سلیبس میں کتنا افسانہ ہے؟ تو کیا بولیے گا؟ 4 ہے۔ تو پہلا جو آپ کا افسانہ ہے بھابھی جان، یہ کون لکھا ہے؟ ایسے پوچھ لیں گے تو کیا بولیے گا آپ؟ سہیل عظیم آبادی۔ یا پھر سہیل عظیم آبادی کا کون سا افسانہ لکھا ہوا ہے؟ تو کیا بولیے گا؟ افسانہ بھابھی جان، ہے نا؟ اس طریقے سے آپ کو 5 نمبر کے پوچھتے ہیں، یہاں سے آپ لوگ یاد کر لیجئے گا۔ چلتے پھر ہم شروع کرتے ہیں، کیا ہے آپ کا؟ آئیے دوستو، یہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مصنف کیا، مصنف یعنی اسٹار جو ہوتا ہے، مصنف کے بارے میں زندگی یعنی مصنف کے حالات زندگی، اگر آپ اس کو دھیان سے پڑھ لیں گے، اچھے سے پڑھ لیں گے، تو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں آپ کا سبجیکٹو اور آبجیکٹو کوشچن ایسے ہی حل ہو جائیں گے۔ تو آپ کو پورے دھیان دینا ہے آپ کا اسٹار میں، یا پھر آپ کو مصنف ہے اس کے حالت زندگی کے بارے میں، کہ کوشچن یہی سے بنتا ہے نا؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کیا ہے آپ کا پہلا، آپ کا سب سے پہلے کیا ہے آپ کا؟ حمد، جو آپ کا چیپٹر 1 ہے، کیا ہے؟ حمد ہے۔ کیا ہے؟ حمد ہے، اس کو ہم جانیں گے پہلے۔ تو حمد کیا ہے؟ حمد خدائے عز و جل، کیا ہے؟ حمد خدائے عز و جل ہے نا؟ اس کا رائٹر یا پھر مصنف کون ہے؟ کون لکھا ہے حمد خدائے عز و جل کو؟ تو کیا بولیے گا؟ شبنم کمالی۔ کون لکھا ہے؟ شبنم کمالی۔ کیا لکھا ہے؟ تو کیا بتانا ہے آپ کو؟ حمد خدائے عز و جل، ہے نا؟ چلیے، یہ آپ کا سبق چیپٹر 1 ہے، آپ کا کیا 1 ہے؟ کیا ہے 1۔ چلیے، سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں، حمد کو جاننا ہے۔ سب سے پہلا جو آپ کا اسٹار ہے حمد ہے۔ کیا ہے؟ حمد ہے۔ حمد کیا کہہ رہا ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ تو کیا بتانا ہے آپ کو؟ حمد جس نظم میں خدائے رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، کیا؟ جس نظم میں خدائے رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوا کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ تو کیا بولیے گا کہ جس نظم میں خدائے رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ چلیے، آپ کا دوسرا اسٹار کیا ہے کہ نعت کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی جاننا ہے۔ نعت کیا ہوتا ہے کہ جس نظم میں، کیا؟ جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ یاد ہوا آپ کو کہ نعت کسے کہتے ہیں کہ جس نظم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں، ہے نا؟ چلیے، آپ کا تیسرا اسٹار کیا ہے کہ منقبت کسے کہتے ہیں؟ وہ بھی جانیں گے ہم لوگ۔ آئیے کہ جس نظم میں اولیاء اللہ، کیا؟ اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں۔ یاد ہوا آپ کو کہ جس نظم میں اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منقبت کہتے ہیں۔ چلیے، آپ کا چوتھا اسٹار کیا ہے؟ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ کیا؟ قصیدہ کیا ہوتا ہے جاننا ہے۔ آئیے، کیا بولا کہ جس نظم میں، کیا؟ جس نظم میں کسی عام شخص، کوئی بھی شخص، ہے نا؟ کسی عام شخص یا بادشاہ یا حکمراں کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں۔
چلیے یہ تھے آپ کا، اس سے پہلے آپ کا جو ہے کچھ امپورٹنٹ چیز آپ کو بتا دیے کیونکہ بار بار پوچھتا ہے اس لیے، ہے نا. یہ آپ کو پوچھ لیں گے حمد اور نعت میں کیا فرق ہے، یہ بھی آپ کو پوچھ لیں گے، ہے نا. اس لیے میں آپ کو الگ الگ کر کے لکھ دیا ہوں، ہے نا. چلیے اب شروع ہوا آپ کا شبنم کمالی کی جو ہے حالات زندگی. اب اس کے بارے میں ہم کو جاننا ہے نا. چلیے شبنم کمالی کی حالات زندگی کیا ہے نا. کیا ہے آپ کو پہلا اشعار کہ شبنم کمالی نے ہمارے نصاب میں، نصاب کیا ہوتا ہے، سلیبس یا پھر پاٹھ یا کرم، ہے نا. کیا بولا ہے کہ شبنم کمالی نے ہمارے نصاب میں، ہمارے سلیبس، ہمارے بک میں، ہے نا، درخشاں اردو میں، یعنی حمد خدائے عز و جل کے نام سے حمد لکھا ہے. اگر آپ کو پوچھے کہ شبنم کمالی جو ہے ہمارے نصاب میں کیا لکھا ہے تو کیا لکھا ہے، حمد خدائے عز و جل لکھا ہے نا. حمد خدائے عز و جل کے نام سے کیا لکھا ہے، حمد لکھا ہے نا. چلیے یہ آپ کا اگلا اسٹار کیا ہے کہ شبنم کمالی کے اصل نام کیا ہے. شبنم کمالی کا جو اصل نام کیا تھا تو کیا بتا رہا ہے، شبنم کمالی کے اصل نام مصطفیٰ رضا، کیا مصطفیٰ رضا ہے، کیا مصطفیٰ رضا ہے. اور وہ شبنم تخلص کرتے تھے، کیا شبنم تخلص کرتے تھے. تخلص کیا ہوتا ہے، یعنی وہ چھوٹا سا نام جو شعر کے آخر میں جو ہے ہر شاعر استعمال کرتا ہے نا. اگر آپ کو پوچھے کہ شبنم کمالی جو ہے کون سا تخلص یوز کرتے تھے، ہے نا، تو کیا بولیے گا، شبنم. کیا شبنم. اس کو ہندی میں کیا بولتے، تخلص کو کیا بولتے ہیں، اپ نام. کیا بولتے ہیں، اپ نام بولتے ہیں ہندی میں تخلص کو، ہے نا. چلیے یہ آپ کا اگلا اسٹار کیا ہے کہ شبنم کمالی کی جو ہے پیدائش کب ہوئی تھی، ہے نا. وہی بتا رہا ہے کہ شبنم کمالی ان کی پیدائش، ہے نا، ان کی پیدائش کب ہوئی تھی تو 22 جولائی، کیا 22 جولائی 1938 عیسوی کو کہاں ہوا تھا تو کیا بولا ہے، پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوا تھا. اگر آپ کو پوچھے کہ شبنم کمالی کی جو ہے پیدائش کب ہوئی تھی تو کیا بولیے گا، 22 جولائی، کیا 22 جولائی 1938 عیسوی کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہوئی تھی، ہے نا. چلیے یہ آپ کا اگلا اسٹار کیا کہہ رہا ہے کہ شبنم کمالی کے خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے جو ہے نا شائع ہوا ہے، یعنی پبلش ہوا ہے، پرکاشت ہوا ہے. ان میں سے جو کچھ آپ کو میں بتاؤں گا، ہے نا. ویسے تو بہت سارے ہیں، ہم آپ کو کچھ بتائیں گے. چلیے، ہے نا. کیا بولا ہے کہ شبنم کمالی کے خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہوا ہے، جن میں سے انوار عقیدت، یہ آپ کا پہلا ہوا، انوار عقیدت، ہے نا، یہ بک کا نام ہے نا. چلیے انوار عقیدت اس نام سے جو ہے بک لکھا ہو. اور کیا ہے، ریاض عقیدت، یہ آپ کا تیسرا ہے. ضیاء عقیدت، یہ آپ کا چوتھا ہے. فردوس عقیدت، یہ آپ کا ہے صحبہ عقیدت، ہے نا. اگر آپ کو پوچھے کہ شبنم کمالی کے جو ہے کتنا، ہے نا، نعتیہ شاعری کے مجموعہ شائع ہوا ہے تو آپ کیا بولیے، کئی ہوا ہے. تو اگر کچھ بولے کہ کچھ لکھو، شبنم کمالی کے جو ہے کچھ نعتیہ یعنی 2 یا 3 آپ کو لکھنے بولیں گے، جتنا بولیں گے لکھنے کے لیے آپ کو لکھ دینا ہے. بٹ یہ ہے کہ آپ کو جو 5 آپ کو یاد کر لینا ہے نا. چلیے اس کے بعد کیا ہے آپ کا کہ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ، یعنی زیادہ تر زندگی کہاں وقف کیا گزارا ہے نا. یہ بولا ہے شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ واعظ تبلیغ، کیا واعظ و تبلیغ یعنی جماعتوں کے کاموں میں، ہے نا، جماعت کے جو ہے کاموں میں، ہے نا، واعظ و تبلیغ میں صرف کیا ہے نا، یعنی گزارا ہے. اگر آپ کو پوچھے کہ شبنم کمالی کا جو ہے اکثر و بیشتر زندگی کہاں گزرا ہے تو کیا بولیے گا، واعظ و تبلیغ یعنی جماعتوں کے کاموں میں، ہے نا. چلیے یہ آپ کا اگلا اسٹار کیا کہہ رہا ہے کہ شبنم کمالی کا انتقال، ہے نا، کب ہوا تو کیا بولیا ہے، شبنم کمالی کا جو انتقال ہے 2004 بھی ہے، 6 بھی ہے. اگر آپ کو جو ہے ایک ٹک کرنا ہے، ایک ٹھو بس، 4 تو 4 یا پھر 6 تو 6، ہے نا. چلیے کیا آپ کا شبنم کمالی کا جو ہے نا، شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا تھا، 2004 عیسوی یا پھر آپ کا جو ہے 6 دیا ہوں، دونوں میں سے آپ کو کسی ایک کو ٹک کرنا ہوگا. چلیے یہ تھے آپ کا جو ہے مصنف، ہے نا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کو جو اچھے سے دھیان کر لیجئے اور نوٹ کر لیجئے. آپ کا جو پورے کا پورے آپ کا جو آبجیکٹو ہے اور سبجیکٹو ہے پورے آپ کا حل ہو جائیں گے. آپ کو دھیان جو فوکس کرنا ہے آپ کا اسٹار میں ہی کرنا ہے، کیونکہ مصنف کے بارے میں جو ہے بہت پوچھتے ہیں، یہی سے جو آپ کا سوال بنتا ہے نا. چلیے اب ہم پڑھیں کیا، حمد پڑھیں گے. شبنم کمالی جو ہے حمد لکھا ہے، اس کو جو ہے پڑھ کر کے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے نا. چلیے آتے ہیں ہم لوگ بک لیتے ہیں کیا ہے شبنم کمالی کا جو آپ کا حمد لکھا. چلیے کیا ہے آپ کا حمد، یہ رہا آپ کا حمد. ابھی جو ہم لکھائے تھے آپ کو اسٹار، یہ رہا وہ کیا ہے آپ کا مصنف. یہاں سے جو آپ کو جو ہے اکثر سوال یہی سے بنتا ہے نا.
اور یہ رہا آپ کا حمد. پڑھ کے دیکھتے ہیں کیا ہے. حمد خدائے عز و جل ہے نا. چلیے کیا ہے کہ خالق دو جہاں ہے تو اس دے ذوالجلال. کیا ہے ذوالجلال کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عزت والا، مرتبے والا ہے نا. خالق دو جہاں ہے، اس دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا ہے نا. تو اس دے ذوالجلال ہے، مرتبے والا، عزت والا ہے. یکتا ہے تیری ذات، پاک عالی و بے مثال ہے. اکیلا ہے تیری ذات، عالی وہ بے مثال ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کیا ہے نا. اس کے بعد کیا رہا ہے کہ تیری ہی باب فیض سے. باب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دروازہ. فیض کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کرم. یعنی تیرے ہی کرم کے دروازے سے ہے نا، تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، یعنی خوراک ملتا ہے نا. سب کی حیات و موت کا مولا تجھے ہی خیال ہے. سب کی موت کا کس کا خیال ہے؟ اللہ کو تو خیال ہے. ہم لوگ کو تو خیال ہے نہیں کب مریں گے، کیونکہ اس کو پتا ہے کب کون مرے گا، کیسے مارنا ہے، کب مرنا ہے، کیوں مرے گا، تو سب اللہ کو ہی پتا ہے نا. چلیے اس کے بعد کیا ہے؟ قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، کونوں مقام میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے. دیکھیے اللہ کا جو خاص خاص قدرت ہے نا، زمین، آسمان، چاند و سورج جو دیکھنے کو مل رہا ہے، قدرت خاص کا تیری عکس ہے، جھلک ہے، نظارہ ہے نا، جو ہم دکھ رہے ہیں ہے نا. بزم کائنات اس دنیا میں ہے نا، کونوں مقام میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، تیرا ہی ایک کیا خوبصورتی ہے، حسن ہے نا. اس کے بعد کیا بولا ہے؟ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی. زندگی کا جو نظام ہے، پہلے انسان پیدا ہوتا ہے پھر مرتا ہے، وہی نظم ابھی تک ہے، وہی نظام ہے نا. تو قائم ہے، ابھی تک موجود ہے نا. تیرے حکم سے، تیرے آرڈر سے آج بھی، یعنی نظم زندگی، زندگی کا نظام تیرے سوا کہیں ملے تو، تیرے سوا کہیں ملے تو زندگی محال ہے، ناممکن ہے نا. اس کے بعد کیا بولا ہے؟ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر. اگر جتنے بھی عقل دار ہے یا پھر سمجھدار نا عقل ہے، سب کو کس کی ذات پر ناز ہے؟ خدا کی ذات پر. یہ چاند و سورج کس نے بنایا ہے؟ تو کیا بولیں گے؟ خدا کی ذات پر. خدا بنایا، اللہ بنایا ہے نا. تو اسی پر ہم لوگ گھمنڈ کر رہے ہیں، ناز کر رہے ہیں ہے نا. تو کیا بولا ہے؟ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال. یعنی دونوں جہاں کس نام سے واقف ہے؟ خدا کے نام سے واقف ہے، کہ خدا نے ہی تو بنایا ہے دنیا کو ہے نا. چلیے لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، یعنی زندگی بھر حمد و ثنا تعریف کرے اللہ کا، پھر بھی کیا بولا ہے کہ ہو سکے حق ادا، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں، محال ہے، ناممکن ہے کہ ہو سکے. یعنی بالکل ہی ملتا، ہم سوچ حق ادا ہو سکتا ہے، اگر پورے دن حق ادا کریں گے پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے اللہ کا ہم لوگ ہے نا. چلیے اس کے بعد کیا بولا ہے کہ ظلمت دہر میں، اس اندھیری دنیا میں ہے نا، ہمیں نور سحر کی تلاش ہے، روشنی کی تلاش ہے اس اندھیری دنیا میں. ہاں لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے ہم. چلیے اس کے بعد کیا بولا ہے کہ مقصد نیک میں، نیک جو مقصد ہے، صدا کر دے ہمیں تو کامیاب. مان لو جو ہم سب کے دعا کر رہے ہیں کہ مقصد نیک میں، جو نیک جو مقصد ہے، صدا یعنی ہمیشہ کر دے ہمیں تو کامیاب، ہم سب کو کامیاب کر دے ہے نا. تیرے حضور خاص میں اپنا یہی حال ہے، یہی سوال ہے. چلیے اس کے بعد کہہ رہا ہے شبنم کمار آپ خود سے کہہ رہا ہے، خود کو کہہ رہا ہے کہ شبنم میں بے نوا کو، اس خاموش شبنم کو ہے نا. بے نوا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خاموش ہوتا ہے. شبنم میں بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی، یعنی ترقی دے دے شبنم کو بھی، ہمیں بھی ترقی دے دے. وہ کہہ رہا ہے کہ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے نا. چلیے یہ تھے آپ کا جو ہے شبنم کماری کا حمد، جسے پڑھ کر ہم لوگ جو ہے سن لیے ہے نا. چلیے اب ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، یہ آپ لوگ جو ہے الفاظ معنی کے اوپر پڑھ لیجئے گا. اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے کیا ہے، مختصر ترین سوالات پڑھیں گے، اس کے بعد مختصر سوالات پڑھیں گے. چلیے ہم لوگ آئے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں. کیا ہے آپ کا سوال جواب، اس کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. چلیے پھر شروع کرتے ہیں. چلیے